یہ بات ہمارے مسلمان بھائیوں میں عمومی طور پر بھی رہتی ہے، مگر بالخصوص پچھلے دنوں میں پاکستان کے سوشل میڈیا کے ایک بڑے نامور مفتی نے انہوں نے قرآن مجید میں غلطیاں بھی نکالیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی ایک دلیل دے کر جو اپنی جہالت کی بنیاد پر تھی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اور جب اسلام کے نام لیوا لوگ قرآن میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے خود بخود ایک دلیل مل جائے گی کہ دیکھو تمہارے تو اپنے ہی کہتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ غلطیاں ہیں، تو ہم اس قرآن پر کیوں عمل کریں، ہم اس قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا کیوں ہوں، کیوں قرآن کی بات کو مانیں۔ تو نعوذ باللہ الحمدللہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو غلطی کی، علماء دین نے، علماء اسلام نے، ہر مسلک اور ہر مکتب کے عالم دین نے اس ایک لفظ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، اس میں انہوں نے غلطی، کیونکہ میں علمی بات زیادہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، یہ گرامر کی باتیں ہیں، عربی قواعد کی باتیں ہیں، بس صرف اتنا عرض کر کے جملہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ علماء نے بھرپور انداز میں جواب دیا کہ یہ قرآن کی غلطی نہیں ہے بلکہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اور الحمدللہ، اور انہوں نے وہ بنیاد بنا کر ثابت یہ کرنا چاہا کہ یہ جو ہم یہاں درود پاک میں بھی لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید میں چونکہ نعوذ باللہ غلطیاں موجود ہیں، اور یہ غلطیاں اس لیے موجود ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ حاضرین محترم، آؤ ہم بھی ایک ادنا سی کاوش کر کے آئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، بلکہ ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے جو ذات آئی تھی اسے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، آؤ ابتدا کر رہا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے اور موضوع بڑا طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ ود ان ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جاؤں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھوں۔ آئیے قرآن مجید، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، بولیے جو نبی امی ہے۔ اب امی کا معنی ان پڑھ لوگ، نہ جاننے والے لوگ، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کمی کرنے والے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امی کا معنی ہے نعوذ باللہ ان پڑھ، تو لہٰذا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے نبی امی بھیجا ہے، حالانکہ امی لفظ سے پہلے ہے نبی۔ یاد رکھ لیں، امی کے معنی تو کئی بیان ہوئے مگر نبی کا ایک ہی معنی بیان ہوا، جو جاہل نہ ہو، بے خبر نہ ہو، جو ہر بات کو جاننے والا ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور صرف ظاہری باتوں کو نہیں، فرمایا نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو سامنے ہو اسے بھی جانتا ہو، جو سامنے نہ ہو بلکہ غیب میں پایا جائے اسے بھی نبی کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے اللہ فرمائے پڑا ہوا اور اگلے ہی لمحے اگلا ہی لفظ فرمائے امی، اور امی میں نعوذ باللہ اللہ فرما دے ان پڑھ؟ یہ کیسی بات ہو گئی کہ ایک طرف اللہ فرما رہا ہے نبی ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو باخبر ہو، بے خبر نبی، بولیے بے خبر نبی نہیں ہوتا، باخبر نبی ہوتا ہے۔ فرمایا وہ رسول آئے جو نبی ہے اور نبی یہ امی ہے۔ تو دوستو آؤ، ایک معنی وہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کا معنی معاذ اللہ، امی کا معنی معاذ اللہ ان پڑھ۔ آؤ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ امی کا معنی انپڑھ نہیں ہے، امی کا معنی وہ ہے کہ کائنات جب سے بنی اور جنت و دوزخ میں جب ساری دنیا چلی جائے گی، ان ساری کائناتوں میں، ان سارے زمانوں میں اور ان سارے اوقات میں جو کچھ پایا جاتا تھا اس سے اب اگر کوئی باخبر ذات تھی تو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آؤ حاضرین محترم، یہ جو لفظ امی ہے یہ بنا ہے ام سے۔ بولیے کس سے بنا ہے؟ ام۔ آپ کوئی عربی لغت اٹھا لیں، القاموس، المنجد، فیروز اللغات، اور اس سے پہلے لکھی گئی اب تک جتنی عربی کی ڈکشنریز ہیں عربی زبان و ادب کی، ان کو اٹھا لیں، انہوں نے یہی لکھا امی لفظ بنا ہے ام سے، اور ام کیا دو معنی ہوتے ہیں۔ بولیے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا معنی ام کا ہوتا ہے اصل اور جڑ۔ بولیے کیا معنی ہوتا ہے؟ اصل اور جڑ۔ اور ایک معنی ام کا ہوتا ہے ماں۔ اس کے علاوہ ماں کا کوئی، ام کا کوئی معنی بیان نہیں ہوا، دو ہی معنی بیان ہوئے ہیں عربی لغت میں۔ یعنی آپ جس مسلک، ویسے تو جو عربی لغت رکھنے والے تھے ان کے کوئی مسلک نہیں تھے، وہ عربی زبان و ادب والے تھے، ہر کوئی انہیں مانتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ام کے دو معنی ہیں، یا اصل اور جڑ، یا فرمایا ام کا معنی ہے ماں۔ آؤ ذرا جانتے ہیں نبی امی کیسے ہیں، اور اس امی کا پہلا معنی کیا ہے؟ فرمایا ام، اس کا معنی ہے جڑ، اس کا معنی ہے بنیاد۔ جیسے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، وہ جب جڑ زمین میں پنپنے لگتی ہے تو پھر اس کا تنا بنتا ہے، تنے کے بعد اس کی شاخیں بنتی ہیں، شاخوں پر پتے لگتے ہیں، پھر اس پر پھل لگتے ہیں، پھر اس پر پھول لگتے ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے۔ باری تعالیٰ امی کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو پہلی جڑ بنائی، جو پہلی ذات بنائی، جس ذات سے درخت کی طرح، جڑ کی طرح درخت بنتا گیا، پتے بنتے گئے، شاخیں بنتی گئیں، پھل بنتے گئے۔ فرمایا جیسے جڑ کی وجہ سے درخت تناور بنتا ہے، ایسے جب میں نے اس کائنات کو بنایا تو میں نے کائنات کو بنانے سے بھی پہلے ایک ذات کو اس کائنات کی جڑ بنایا۔ اس کائنات کی، بولیے بولیے کیا بنایا؟ جڑ بنایا۔ باری تعالیٰ جڑ کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ جڑ سے تنا بنتا ہے، شاخیں بنتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، وہ تناور درخت بنتا ہے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سب سے پہلے اس کائنات کی جڑ کو بنایا، پھر اسی جڑ سے آسمان بنتے گئے، اسی جڑ سے زمین بنتی گئی، اسی جڑ سے کائناتیں بنتی گئی، کہکشائیں بنتی گئی، فضائیں بنتی گئی، اسی جڑ سے لوح بنتی گئی، قلم بنتا گیا، عرش بنتا گیا، کرسی بنتی گئی۔ فرمایا وہ ذات جو اس کائنات کی جڑ ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کلال محمد مصطفیٰ ہے۔ تو دوستو امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی جڑ ہے، امی کا معنی اصل ہے، امی کا معنی بنیاد ہے۔ فرمایا یہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور اس کائنات کی جڑ ہے۔ بولو اس کائنات کی جڑ ہے۔ پہلا معنی جڑ، پھر فرمایا اس کا دوسرا معنی اصل۔ ابھی ماں کی طرف بھی آتا ہوں، جڑ اور اصل، بنیاد۔ فرمایا امی کا معنی اصل ہے۔ باری تعالیٰ اصل معنی ہے تو پھر رسول اصل کیسے ہو گیا؟
فرمایا رسول اس لیے اصل ہے کہ یہ جب دنیا میں آیا قرآن مجید میں بھی بیان ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا. مگر وہ حدیث پاک سننے سے پہلے ذرا یہ بات بڑے دھیان سے سنیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو جس فطرت پر آپ نے قدم رکھا آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسی اپنی اصلی حالت پر قائم رہے. مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بولیے گناہوں سے وہ دنیا میں کسی سے پڑا ہوا بولیے نہیں ہوتا, اس کی ذات میں کوئی کمی کجی نقص نہیں ہوتا, وہ بالکل معصوم ہوتا ہے. دوستو دوسرا معنی فرمایا اس کا ایک معنی تو جڑ کہ آپ کی ذات کی بدولت یہ ساری کائنات وجود میں آئی. فرمایا دوسرا معنی اصل. یہ جڑ اور اصل ایک ہی معنی ہے, لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی دو کر دیا تاکہ آسانی ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں. فرمایا اصل ہے مطلب یہ کہ میرا محبوب, بلکہ اس سے پہلے ذرا حدیث سنو, آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مولد الا یولد علی الفطرہ, کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا وہ اپنی اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے جو ہر بچے کی اللہ نے بنائی ہے, یعنی وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو. اچھا آگے فرمایا فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِيَ أَوْ يُنْصَرَانَهُ او یمجسانہ. فرمایا جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیدا ہو جانے کے بعد پھر اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے آگ کی پوجا کرنے والا بنا دے. یعنی مطلب یہ کہ بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے نا تو آ جانے کے بعد اس کا جو ماحول ہے وہ اس کو خراب کر دیتا ہے. قربان جاؤں تاجدار کائنات, سنیے گا, وادی مکہ میں تشریف لائے اور جب تشریف لائے تو یہ وہ ماحول تھا جس میں 360 بت پڑے ہوئے تھے. 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی, سورج کی پوجا ہوتی, ستاروں کی پوجا ہوتی, آگ کی پوجا ہوتی, ہر شے کی پوجا ہوتی. تاجدار کائنات نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال گزارے. قربان جاؤں قرآن نے بیان کیا تھا کہ میرا رسول وہ رسول ہے جو اپنی اصل پر قائم ہے, مطلب جس حالت میں معصوم پیدا ہوا تھا زندگی کے آخری سانس تک بھی اسی طرح معصوم رہا ہے, کسی بری شے کا اثر ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو معنی عظمت والا تھا, مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے تو ہم علامہ بن جائیں. بولو کیا بن جائیں؟ علامہ. اور یہ علم جو بن کے بندہ علامہ بنتا ہے یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یا خدا کا یا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا. بھائی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا علم پڑھ کے ہم علامہ بن جائیں, فہامہ بن جائیں, اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگ جائیں, اپنی گردن میں سریے لے آئیں اور پیسے لے لے کر تقریریں کریں, دین کو بانٹیں, دین کو بیچیں, تو بھائی ہمیں کوئی کہہ دے ان پڑھ تو ہم اسی ٹائم اگلے کا تیا پانچا کر کے رکھ دیں کہ تمہیں علامہ صاحب کی عزت کا ہی نہیں پتا. ذرا سوچو, جس کے دیے ہوئے علم کو پڑھ کے تم علامہ بنے, جب علامہ بن کے یہ منبر کس کا ہے؟ اسی آمنہ کے لال کا ہی تو منبر ہے. اس کے منبر پر کھڑے ہو کر, اس کے محراب میں کھڑے ہو کر, اس کی دی گئی مسجد میں آ کر, اس کے نام پر ہونے والی محفل میں آ کر تم اسے ہی کہو ان پڑھ نعوذ باللہ. نہیں, وہ اصل کائنات ہیں, وہ کائنات کی جڑ ہیں. اور دوسرا بڑا معنی جو کا بیان ہوا, فرمایا اس کا معنی ہے ماں. بولو کیا ہے؟ ماں. اور یاد رکھ لیں بیٹا کبھی نہیں ہوتا اگر ماں نہ ہو. کیا بیٹا کبھی نہیں ہوتا اگر ماں نہ ہو, کیونکہ بیٹے کی ابتدا ماں سے ہوتی ہے,
اس لیے ماں کو کہا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ جیسا کہ مثالیں دیتا ہوں اور پھر بات کو کنکلوڈ کر کے آگے احادیث کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نبی امی نعوذ باللہ استغفر اللہ ان پڑھ بلکہ کائنات کی جڑ ہیں، کائنات کی اصل ہیں، کائنات کی بنیاد ہیں۔ یعنی اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی امی، میں نے آمنہ کی گود میں وہ نبی اور رسول بھیجا ہے جو اس کائنات کی اصل بنیاد اور جڑ ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کائنات بنانا تو دور کی بات میں اپنا رب ہونا بھی تم پر کبھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ مطلب ہے پہلا۔ اب دوسرا معنی فرمایا کا معنی ہے ماں، کیونکہ وہ بچے کی ابتدا ماں سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس کائنات کو جب اللہ نے بنا دیا تو ہر طرف پانی تھا زمین پر، پہلی جگہ پہلا شہر جو خشک ہوا، اب بھی آپ جانتے ہوں گے یہ بات اور نوجوان جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں 100% زمین میں 3% جگہ خشک ہے، باقی سارا پانی ہے، باقی سارا پانی ہے، 97% پانی۔ اب یہاں پر دیکھیے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پانی ابھی بھی زیادہ، ابھی وہ زمین جو پہلا ٹکڑا خشک ہوا وہ شہر ہے جو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا شہر میلاد ہے، جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرمایا وہ شہر مکہ، یہ پہلا شہر تھا جو خشک ہوا۔ اب چونکہ زمین کی ابتدا وہاں سے ہوئی نا، اس لیے اس شہر کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، تمام شہروں کی ماں، کیونکہ زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی۔ قرآن کی ابتدا کس سورت سے ہوتی ہے؟ سورہ الفاتحہ۔ اس وجہ سے چونکہ سورتوں کی ابتدا قرآن کی سورہ فاتحہ، اس لیے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ اگلی مثال دے دیتا ہوں، لوح محفوظ جہاں اللہ کا کل علم موجود ہے، اس لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، علم اور کتابوں کی ماں۔ دوستو اگر شہروں کی ابتدا مکہ سے ہو تو اسے ام القریٰ کہا جائے، قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو اسے ام القرآن کہا جائے۔ اگر علم کی ابتدا ام الکتاب سے ہو، لوح محفوظ سے ہو، تو اسے ام الکتاب کہا جائے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ابتدا ہوتی گئی تو لفظ آتا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، ستاروں کو بنایا، سیاروں کو بنایا، کہکشاؤں کو بنایا، فضاؤں کو بنایا۔ الغرض اللہ رب العزت کائنات میں جب جو کچھ بناتا گیا، جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی اسے کہا۔ مگر جس ذات سے ساری کائنات کو بنایا اور جس ذات سے ساری کائنات کی ابتدا کی، اسے نبی امی آمنہ کا لال فرما دیا ہے۔ یہ امی، یہ ان پڑھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ابتدا ہے، یہ جڑ ہے، یہ اصل ہے۔ آؤ ذرا علم مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھتے ہیں، اور یہ جھلک بے شمار، اور یہ سارا کچھ بنا کے نا اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا قرآن میں۔ آؤ چلو قرآن سے ایک دلیل بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، 20 منٹ ہے میرے پاس۔ آؤ اب ذرا توجہ سے سنتے جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے 10 احادیث بھی رکھنی ہے اور پھر اینڈ تک پہنچنا ہے، مگر ذرا اس سے پہلے ایک ذرا قرآن کا نکتہ چلو سن لو۔ اللہ نے یہ سارا کچھ دے کے نا ان پڑھ میں رہے، مگر قرآن اعلان کر گیا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کچھ نہیں جانتے، ان کو جواب دے دیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ پڑھا دیا ہے، ہر اس شے کا علم ہم نے دے دیا ہے، اے میرے حبیب ما لم تکن تعلم، جسے تو پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو دوستو، جس ذات کو آج کوئی مفسر پڑھا دے، کوئی متکلم پڑھا دے، کوئی مجدد پڑھا دے، کوئی بڑا استاد پڑھا دے، تو شاگرد بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ بھائی اگر تم دنیا کے اساتذہ سے پڑھ کے تم بڑے عالم بن جاؤ اور اپنے آپ کو بڑا عالم اور بڑا مفتی اور اسکالر سمجھنے لگ جاؤ، تو ذرا سوچو تو صحیح، اس ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا جس کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، عالم الغیب رب العالمین نے خود پڑھایا ہے، عالم الغیب رب العالمین نے خود پڑھایا، اور قرآن نے اعلان کیا اے میرے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے، کوئی ترجمہ اٹھا لے پڑھ لیں، فرمایا ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اچھا ہم نے پڑھایا، باری تعالیٰ پڑھا تو دیا، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس بات کا جواب قرآن سے دینے لگا ہوں، اور وہ کیا، باری تعالیٰ پڑھا تو دیا، تو پھر کتنا پڑھایا، میرا حبیب کتنا کچھ جانتا ہے، آؤ کمپیریزن دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب توجہ رکھیے گا دھیان سے، فرمایا اس کائنات زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زمین و آسمان میں۔ اچھا دوبارہ پہلے والی آیت سنیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، لفظ ما یاد رکھنا ہے، پہلی آیت میں لفظ ما ہے، دوسری فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، باری ادھر بھی ما، اس آیت میں بھی ما، باری تعالیٰ تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کر دیا، تو نے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھانا سکھایا نہ لکھانا سکھایا، جو کچھ بھی پڑھایا تو نے پڑھایا، جو کچھ بھی سکھایا تو نے سکھایا۔ باری تعالیٰ کتنا سکھایا، فرمایا اتنا سکھایا کہ ادھر بھی ماں ہے ادھر بھی ماں ہے، فرمایا اس کائنات میں جو جو شے بھی میری تسبیح کرتی ہے، ہر چیز کا علم میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ دوستو عطا کر دیا۔ آؤ ذرا بخاری و مسلم، ان میں سے اب وقت کے حساب سے میں جتنی بیان کر سکا آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر ذرا سنیے، اب ایمان تازہ کیجئے۔ میں پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ پاک کتنا جانتے تھے۔ تو دوستو امی کا معنی آج کے بعد ان پڑھ، بولے نا ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی اگر کوئی دل پہ پتھر رکھ کے ہیں یا کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی ضروری پڑھنے والا ہی کرنا ہونا، تو پھر وہ کرو جو ادب کے تقاضے بھی پورے کرے، محبت کے تقاضے بھی پورے کرے، اور وہ یہ کرو کہ امی ان پڑھ نہیں، وہ ذات جس کو دنیا میں کسی سے نہ پڑھایا گیا ہو، جو پڑھایا ہو خود خدا نے پڑھایا ہو، کیونکہ اس کا اعلان قرآن کر، اور اس کا اعلان اب حدیث سے سنیے۔ پہلے نمبر پر بخاری کی حدیث پاک نمبر 6864، پھر یہی حدیث بخاری میں دوبارہ آئی 2278، پھر یہی حدیث بخاری میں آئی 2001، پھر یہی حدیث امام بخاری دوبارہ لے کر آئے 1184، پھر یہی حدیث مسلم میں آئی، یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں آئی، یہی حدیث امام طبرانی لے کر آئے، یہی حدیث امام ابو یعلا لے کر آئے، کل کتب حدیث ہیں۔ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سورج ڈھلا، تاجدار کائنات ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب ذرا دیکھیے آقا علیہ السلام کا علم
ایک ہوتا ہے وہ علم جو پڑھ کے حاصل ہو، ایک علم وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے حاصل کیا جائے۔ تو مجھے بتائیے پڑھا ہوا زیادہ آسانی سے سمجھ آتا ہے یا دیکھا ہوا؟ بولے بولے یار پریشان، دیکھا ہوا یعنی ایک بندہ خبر دے کہ آج علامہ صاحب نے یہ بیان کیا، ایک آپ سن رہے ہیں تو زیادہ پختہ کن کا ہوگا؟ آپ کا۔ آقا علیہ السلام کا علم سنا ہوا تو تھا ہی جو خدا نے سنایا، مگر تاجدار کائنات کا علم سننے سے بھی آگے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ذرا سنیے، میں نے حوالہ جات دے دیے۔ آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور لوگ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کرتے تھے کہ ہم ہیں منافق اور ہم آقا کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں بھی مسلمان سمجھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں تو سارا کچھ جانتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی، آقا علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور منبر پر تشریف لا کے فرمایا تم میرے علم پر بات کرتے ہو، سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، آج تم میں سے جو مجھ سے جو پوچھنا چاہے میں محمد مصطفیٰ اس منبر پر کھڑے ہو کر تمہیں بتانے کے لیے موجود ہوں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کھڑے، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ آقا نے فرمایا تو دوزخ میں جائے گا۔ ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے اصل باپ کا نام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جس طرف تمہیں منسوب کیا جاتا ہے، تیری ماں نے وہاں سے نہیں لیا، تیرے باپ کا نام فلاں ہے۔ پھر تصدیق ہوئی ان کا وہ۔ اب یہ دیکھیے یہ باتیں تو تنہائی کی ہیں، تاجدار کائنات مسجد نبوی کے منبر پر اتنا علم بھی دے رہے ہیں کہ کس کا باپ، بولے 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 کس کا باپ کیا ہے۔ پھر آ کر حضرت عمر فاروق آقا کی قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم۔ آقا علیہ السلام نے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا سنو، خدا کی عزت کی قسم میں آمنہ کا لال رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ وہ ذات ہوں کہ ابھی اللہ رب العزت نے قیامت آنے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے تک سارا کچھ میں محمد کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب تم میں سے جو جو پوچھتا جائے گا میں محمد عربی بتاتا چلا جاؤں گا۔ یہ تاجدار کائنات کا علم۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، یہ حدیث پاک بخاری میں آئی، حدیث پاک کا نمبر ہے 6230۔ پھر یہی حدیث مسلم میں آئی، پھر یہی حدیث ترمذی میں آئی۔ آقا علیہ السلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ایمان تازہ کیجئے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک دن سفر کے دوران ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام نے اس دن سے لے کر قیامت تک جو جو کچھ ہونا تھا، جتنی جتنی علم نے ترقی کرنی تھی، جتنا فلسفہ نے ترقی کرنی تھی، فزکس کیمسٹری سائنسز، فرمایا کل علم تاجدار کائنات نے وہیں کھڑے ہو کر ہم سب کو بتا دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا ذرا سنیے آپ، فرمایا اس دن قیامت تک ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے محبوب نے ہم تمام صحابہ کو اپنی زبان مبارک سے ادا فرما کے بیان فرما دیا۔ یہ کل علم کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ ان پڑھ تھے، آقا علیہ السلام نعوذ باللہ جانتے نہ تھے۔ اب اگلی ذرا سنیے، ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق۔ پچھلی حدیث میں نے سنائی کہ اس دن سے لے کر قیامت تک۔ اب ذرا اگلی حدیث سنیں، عن بدء الخلق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اور یہ حدیث بھی بخاری کی حدیث پاک کا نمبر 3020۔ میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے، مگر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وقت کا دامن بڑا محدود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک ریفرنسز زیادہ پہنچ جائیں، اور آج کے بعد ان پڑھ نبی کا ترجمہ چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ میں اس لیے بھی موضوع چنا کہ کل ٹیچرز ڈے ہے، 5 اکتوبر ٹیچرز ڈے ہے، بھائی ٹیچرز کو ٹریبیوٹ پیش کرو، اور جس کی قدموں کی دھول سے ہر کوئی ٹیچر بنا ہے
نہیں لگتا گل سمجھ نہیں آئی ہے گل سمجھ نہیں آئی. جس کے قدموں کے دھول سے ہر ایک کو علم کی خیرات ملی اسے آمنہ کلال محمد مصطفیٰ کہتے. ہم ان کے علم کی بات کیوں نہ کریں. فرمایا یہ حدیث بڑی محبت والی, اور ذرا سنیے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کام, حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں, کام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامن, ایک دن آقا علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہوئے, فاخبرنا عن بدء الخلق, وہ جب پہلا کن فرمایا تھا خدا, آئے ہائے 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 ہائے, نہیں آپ سمجھے نہیں, وہ جب پہلا کن فرمایا تھا عن بدء الخلق, فرمایا یہ میں نے حدیث بخاری کی سنا رہا ہوں, فرمایا عن بدء الخلق, وہ جب پہلا کون فرمایا تھا اور اس کائنات کی ابتدا کی تھی, وہاں سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم, فرمایا کائنات کی ابتدا سے لے کر لوگوں کے جنت و دوزخ میں داخلے تک سارا کچھ محمد مصطفیٰ نے اس منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں بیان فرما دیا. یار ابھی بھی کہتے ہو بخاری مسلم, تو بھائی بخاری مسلم پڑھو تو صحیح نا. علماء کہتے تھے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتے. کاش محبت رسول کا پیکر بن کر, ادب رسول کا پیکر بن کر, غلام محمد مصطفیٰ بن کر اسی بخاری کو پڑھا جائے تو کیا کیا ہیرے اور جواہرات نکلتے ہیں. پھر یہ حدیث پاک بات کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس آخری 8 منٹ ہیں, ذرا سنیے اگلی حدیث پاک, اس کو بیان کیا نہیں 8 منٹ نہیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلو آؤ صرف ریفرنس سے سن لو. اس حدیث پاک کو, آقا کے علم کو امام مسلم نے بیان کیا, امام حاکم نے بیان کیا, مستدرک نے بیان کیا, پھر اسی طرح دیگر کتب حدیث میں آتے گئے. اور آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس, آخری حدیث سنو, اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک بھیڑیے کی گواہی سنانی ہے. 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو مجھے معافی دے دیجئے گا, کیونکہ میں بھی آپ کو سنانے کے لیے پورا ہفتہ محنت کرتا ہوں. تو ذرا سن لیں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک, ذرا سنیے. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث آئی ہے ترمذی میں, حدیث پاک کا نمبر ہے 3235, پھر 3233, اور پھر بے شمار کتب حدیث میں آئی. اب فرماتے ہیں عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے, اور آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا آتانی ربی فی احسن صورت, آج کی رات میں نے اپنے مولا کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ والی دو جہاں رحمت للعالمین محمد عربی فرما رہے ہیں آگے. تو فقالا, تو میں نے تو خواب میں نے دیکھا, رات کو دیکھا اللہ کو آسن صورت میں, اچھی صورت میں دیکھا. اللہ نے مجھے فرمایا یا محمد, ہائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل تو میں نے عرض کیا باری تعالیٰ حکم کیجئے. میں نے کہا لبیک و سعدیک, یا باری تعالیٰ میں حاضر ہوں. اب بے حجاب دیکھا, میں حاضر ہوں. کالا فیما یختصم المالا الاعلیٰ, اے میرے حبیب کیا تم جانتے ہو کہ یہ ابھی ملائکہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں, جھگڑ کیوں رہے ہیں, کس بات پہ؟ تو کہتے کل تو میں نے کہا ربی لا ادری, اے میرے مولا میں نہیں جانتا. یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ حدیث پاک سمجھ آ رہی ہے؟ رات کو دیکھا, آسن صورت میں دیکھا, آسن صورت میں دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا جی باری تعالیٰ میں حاضر ہوں. اللہ نے مجھ سے پوچھا اے میرے حبیب مکرم آپ ذرا بتائیے یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا. آقا علیہ السلام کے یہ لفظ سنیے, اب ان پڑھ کر کے ترجمہ آقا پر اعتراض نہیں ہوگا, رب العالمین پر ہوگا. کیسے؟ سنو. فرمایا فوادہ یادہ بین کتفیہ, ہائے ہائے ہائے. فرمایا جب میں نے یہ عرض کیا نا باری تعالیٰ میں نہیں جانتا, تو اللہ نے پتہ کیا کیا؟ اللہ نے اپنا دست مبارک
میرے کندھوں کے درمیان رکھا، پیچھے جہاں مہر نبوت تھی، اور فرمایا وہاں رکھا، اور حتی وجدت بردہا بین صدیہ، فرمایا اللہ نے میرے کمر میں، پشت میں، دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور دل میں محسوس کرنے کے بعد ہوا کیا؟ فَعَلِمْتُ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ نے میرے کمر پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ مشرق اور مغرب میں جو علم پایا جاتا ہے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ جان گیا تھا۔ دوستو، جس خدا کے ہاتھ کی عظمت اتنی ہو کہ محمد مصطفیٰ کو سارا علم پہنچ جائے، ذرا سوچو اس خدا نے جب اپنے محبوب کو علم پڑھایا ہوگا تو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ 1 منٹ میں آخری یہ حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور یہ اضافی منٹ آپ کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، ویسے بھی آپ بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی، شارٹ وے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 84، پھر یہی حدیث پاک آئی صحیح ابن حبان، حدیث پاک کا نمبر ہے 2109، پھر یہی حدیث پاک مستدرک حاکم میں آئی، حدیث پاک کا نمبر ہے 467، 468، اور پھر یہی حدیث پاک اسی کتاب میں ایک اور مقام پر بھی آئی۔ ذرا سنیے حدیث پاک بیان کون کر رہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک یہودی وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ کیا چرا رہا تھا؟ ایک یہودی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، چراتے چراتے ایک بھیڑیا آ گیا اس کے پاس، اور اس کی ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ جیسے ہی وہ بکری اٹھا کر لے گیا، اب ذرا محبت کے ساتھ سنتے جائیے، وہ جب بکری اٹھا کر لے گیا نا، تو کہتے ہیں وہ یہودی اس کے پیچھے بھاگا اور بھاگ کر اس سے بکری لے لی۔ جب بکری لے لی تو وہ آگے سے کیا کہنے لگا؟ اس کو بھیڑیا اس یہودی کو کہنے لگا، بھیڑیا کہنے لگا، کہتا ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تم نے مجھ سے وہ رزق واپس لے لیا۔ یہ بات کس نے کی؟ بھیڑیے نے یہودی کو کی۔ جب یہ بات کی تو وہ آگے سے کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یکلم الذئب، کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بھیڑیے بھی کلام کرتے ہیں؟ یہ تو بڑی حیرت والی بات ہے، بھیڑیے باتیں کرتے ہیں۔ اب اس بھیڑیے کا جواب سنیے، میں نے آپ کو نمبر بتا دیا، یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، کاش ہمارے پاس اتنا ادب ضرور آ جائے اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اس زمانے کے بھیڑیے کرتے تھے۔ اس زمانے کے بھیڑیے اتنا بھی آ جائے نا تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، مگر ہماری ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے کہ یہ بھی کرو گے تو شرک، یہ بھی کرو گے تو بدعت۔ پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ملک میں نہیں، مشرکوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب یہاں سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا کہنے لگا بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھیڑیے باتیں کرتے ہیں۔ اب ذرا سنو اس بھیڑیے نے مزید کیا کہا۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا یہودی تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ میں باتیں کر رہا ہوں، سنو، افلا ادلک علی ما هو اعجب من کلامی، اے یہودی تو میرے بات کرنے پر حیرت زدہ ہو رہا ہے، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اس سے عجیب بات کیا ہے؟ مسلمانوں، رسول پورا والو، پورا مہینہ ربیع الاول میں سلطان کائنات سننے والوں، سنو ذرا آخری حدیث ربیع الاول کی سنا رہا ہوں، اگلے جمعے ربیع الثانی میں نیا موضوع شروع ہوگا۔ اب ذرا سنو، یہ کلائمیکس ہے تاجدار کائنات کی عظمت کا، تاجدار کائنات کی رفعت کا، وجہ تخلیق کائنات کا، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا۔ سنو، وہ بھیڑیا کہنے لگا تم میرے بات کرنے پر تعجب کا اظہار کر
رہے ہو، سنو رسول اللہ فی بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مدا و بما ہوا کائن۔ سنو تم میری باتیں کرنے پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اے یہودی سن، یہ سامنے کھجوروں والا ایک شہر آیا ہے، کھجوروں والا ایک شہر مدینہ ہے، اس مدینہ میں ایک ایسا اللہ کا رسول آیا ہے کہ جو اب تک ہو چکا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے، جس کے علم کی گواہی بھیڑیے دیں، جس کی عظمت کی گواہی درخت دیں، جس کی رفعت کی گواہی پتھر دیں، جس ذات کو سلطان کائنات بنایا اس ذات کو محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تاجدار کائنات کی عظمت کو سمجھنے، جاننے اور اس فخر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے جو ہو چکا اس کا بھی علم عطا کیا، قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا، وما علینا الا البلاغ۔